صفحہ نمبر 47 آیت نمبر 10 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے نجات میں ذرا برابر بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح دستور تھا آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ کافروں سے فرما دیجئے تم ضرور مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا۔ وبئس المہاد، دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے عبرت ہے ان دو جماعتوں میں جو آپس میں لڑنے لگی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت اللہ کے دین کے لیے لڑ رہی تھی۔ وأخری کافرۃ، دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، جو اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو مسلمانوں کا دگنا دیکھ رہی تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے مدد کر کے اس کو قوت دے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک مذکورہ باتوں میں صاحبان سمجھ کے لیے ضرور عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے نجات کے متعلق کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ دوزخ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کافروں کی طرح جس طرح کہ فرعون کے متبعین نے کفر کیا اور ان سے پہلے لوگوں نے کفر کیا، لیکن جب اللہ نے پکڑنا چاہا تو پھر نجات نہ پا سکے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور درمیان کی آیت میں ایک اعلان، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کافروں کو کہ ضرور تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تمہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ بدر کا منظر مختصر ذکر ہے کہ بدر میں کیسے مغلوب ہو گئے کافر۔ کافروں کی بڑی تعداد تقریباً 1000، روایات میں 700 ان کے پاس اونٹ اور 100 یا ایک روایت کے مطابق 200 گھوڑے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مقابلے میں بھاری اسلحہ، جنگی زیریں اور تلواریں وغیرہ، اور مسلمان 313 افراد، صرف 70 اونٹ، اور ایک روایت میں ہے کہ صرف 2 تلواریں تھیں۔
6 گھوڑے ساتھ تھے، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بیر روحہ سے صحابہ کرام بدر کی طرف جا رہے تھے، جنگ کی اطلاع آئی کہ ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں آ کے لڑیں، تو راستے میں جاتے ہوئے جہاں جہاں راستے میں لاٹھی مل جاتی اس کو اٹھا لیتے، میدان جنگ کا سامان کر لیتے کہ ہم نے کافروں کے خلاف لڑنا ہے۔ یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ 70 کو ڈانپے ہوئے تھے، لیکن بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پاس 70 ڈانپنے کا کپڑا تو تھا، لیکن اوپر کمر پیٹ کو ڈھانپنے کا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام اس دین متین کو اٹھا کے یہاں تک پہنچا چکے۔ جب ایک آدمی کے پاس جسم ڈھانپنے کا کپڑا ہی نہ ہو تو اس کی غربت کا کیا حال ہوگا، لیکن ان کے دلوں میں ایک استقلال اور استقامت اللہ نے دی تھی ان کو کہ ہم اسلام پہ قائم رہیں گے اور پوری دنیا میں اسلام کو پہنچائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کافروں کو تو اپنی تعداد پہ اعتماد تھا اور تکبر میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور جس طرح یہاں ذکر ہے کہ کافروں کو بتا دو کہ تم ضرور مغلوب ہو جاؤ گے۔ مغلوب ہو گئے، کافر ہار گئے، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار 70 افراد مارے گئے، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے بدر کے میدان میں۔ ابھی بھی اگر بدر چلے جائیں، حج عمرے میں صرف حرمین شریفین تک محدود نہ رہیں، بلکہ سعودی عرب کی سرزمین کا ہر ٹکڑا تاریخی ہے۔ اگر بدر چلے جائیں تو وہاں بدر قبرستان کے باہر آج بھی وہ 14 صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، سڑک کے درمیان میں بورڈ لگا ہوا ہے جو صحابہ شہید ہوئے تھے، اور وہ جگہ بھی بالکل واضح ہے جو روایات میں ہے کہ سرخ زمین کافروں نے لی، یہ علاقہ تھوڑا سا اونچا ہے، اور ریتلی زمین جو تھی وہ نچلا ایسا ہے، وہ مسلمانوں کے حصے میں آئی، کیونکہ وہ پہلے سے ایک طرف قبضہ جما چکے تھے۔ لیکن اللہ کی شان کے رات کو بارش ہو گئی تو وہ ریتلی زمین فائدے کی ثابت ہوئی، اور سرخ سخت زمین وہ خطرے والی ثابت ہوئی۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے ہم گئے تھے، تو جو بدر کی بستی ہے، بدر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، شہر تو اس کو نہیں کہہ سکتے، قصبہ ہے، تو ان کی اموات کو آج بھی وہاں بدر میں دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں جو قبریں کھودی جاتی ہیں، بلکہ عربوں کی عادت ہے کہ 2 3 5 قبریں پہلے سے کھودی ہوئی رکھی جاتی ہیں، جو بھی فوتگی ہو جاتی ہے تو ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو وہاں کی جو قبریں کھودی گئی ہیں، جو تیار قبریں ہوتی ہیں، ان کی مٹی بالکل سرخ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کافروں نے وہ اپنے خیمے لگا لیے تھے اور اپنا جنگی قبضہ جما لیا تھا۔ بدر دراصل ایک کنویں کا نام تھا، اس کے قریب روایت میں اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا،
اور یہ کھلا میدان تھا، اور مسلمان جہاں سے تیاری کر رہے تھے بدر کے میدان سے تھوڑے سے فاصلے پہ نیچے کی طرف آئیں تو مسجد عریش آج بھی بڑی مسجد ہے، یہاں سے مسلمانوں کی جنگی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن کا صاف اعلان ہے، کافروں کو بتا دو تم دنیا میں بھی مغلوب کیے جاؤ گے اور دوزخ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اور آج بھی یہ پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں قوت کے گھمنڈ میں ہیں اور پوری دنیا پہ اپنی تسلط جمانے کی کوشش میں ہیں، لیکن قرآن حدیث کا فیصلہ یہ نہیں، ہماری دینی تعلیمات کا فیصلہ یہ ہے کہ اگلی جو 5ویں عالمگیر حکومت آئے گی، پوری دنیا پہ ایک عالمگیر حکومت باقی ہے، وہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اور صحیح حدیث ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ عالمگیر حکومت ہماری ہے، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پوری دنیا پہ اسلامی پرچم لہرایا جائے گا اور امن و امان اور ایک اسلام کا نظام ہوگا، یہ ضرور ہوگا، ہم ہو نہ ہو ایسا ہونا ضرور ہے۔ اور روایات میں ہے کہ یہ یہودی جو حضور کی مبارک دور سے لے کے آج تک مسلمانوں کے دائمی دشمن ہیں، یہ مسلمانوں سے بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کی کوشش کریں گے، چٹانوں کے پیچھے اور دیواروں کے پیچھے، درختوں کے پیچھے۔ صرف ایک درخت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، غرقد اس کو بولتے ہیں، عربی میں بھی غرقد ہے اور اردو میں بھی غرقد ہے، ان کو تو مجھے ٹھیک طرح آتی نہیں ہے، پشتو زبان میں اس درخت کو کیرڑا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ یہ یہودیوں کو پناہ دے گا، یہودی جب اس کے پیچھے چھپ جائے گا۔ یہ درخت جنگلوں میں دیکھو، یہ پناہ نما درخت ہے، گھنا درخت ہے، پھیل جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس میں پتے نہیں ہوتے، ایک پتا بھی پورے درخت میں نہیں ہوتا، بغیر پتوں کا درخت ہے۔ تو اس کے پیچھے جب یہودی چھپ جائے گا تو یہ درخت آواز نہیں دے گا، باقی ہر درخت، ہر چٹان سے آواز آئے گی، مسلمان آؤ، ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ ہوگا، اور یہودی وہ اپنے منصوبے کے مطابق اس درخت کی پیداوار کو پوری دنیا میں بڑھا رہے ہیں تاکہ ہماری پناہ ہو، لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ 5ویں عالمگیر اسلامی حکومت وہ مسلمانوں کی ہوگی، وہ ہماری ہو کے رہے گی، اور مسلمان کو اپنے مقام کی طرف لوٹنا چاہیے، اعمال کی طرف لوٹنا چاہیے۔ آج ہم اندر سے کھوکھلے ہیں، ہمارے اندر جو قوت تھی وہ قوت ہمارے پاس ہے۔ صحابہ کرام جسمانی طور پہ اتنے تندرست نہیں تھے، لیکن اندرونی طور پہ عزم اور استقلال کے حوالے سے وہ بڑے مضبوط تھے، ایمانی معیار ان کا بڑا اعلیٰ تھا، اس لیے وہ دین کو پوری دنیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اعمال سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دفاعی انداز بھی، حضور کی مبارک ذات نے مسلمانوں کے دفاعی انداز پہ بہت تاکید کی ہے، اور اس زمانے میں چونکہ تیر پھینکنا یہ جنگی بہت بڑا ذریعہ تھا، ارشاد فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھ لی پھر چھوڑ دی وہ میرا نہیں ہے، جہاں بھی جائے ہو جائے۔ یعنی اتنا ضروری ہے جنگی انداز، مسلمانوں کی یعنی حفاظتی اقدامات اتنے ضروری ہیں، اعمال سے بھی مضبوط اور دفاعی انداز بھی مسلمان کا مضبوط ہو، تب مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مضمون کا ذکر فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اموال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔
وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخ کے لیے ایندھن ہوں گے، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے کافروں کا ہوا، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے جرائم کی وجہ سے پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، آپ فرما دیجئے کافروں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافروں تم جلدی مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا، وبئس المصیر، دوزخ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، واقعی تمہارے لیے عبرت ہے دو ان جماعتوں میں جو آپس میں لڑنے لگی، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ایک وہ جماعت جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہی تھی، دوسری وہ جماعت جو کافر تھی، اپنے آپ کو مسلمانوں کا دگنا ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے مدد کر کے ان کو قوت عنایت فرمائے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، واقعی عبرت ہے صاحبان سمجھ کے لیے مذکورہ باتوں میں۔ اے اللہ بارگاہ میں قبول فروز الہی نصیب ہمارے سامنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمانی معیار سے بھی مضبوط فرما اور دفاعی انداز سے بھی مضبوط فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے فرد فرد کی حفاظت فرما، کافروں کو مغلوب فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک